سمجھ لیں کہ 50 لوگ تھے جنہوں نے لنچ کیا، تو اور میں جو بھی ہے عدالت میں ان 50 کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو جاتی ہے اور کنوکٹ ہو جاتے، تو کیا جو قصاص کا ہے تو ان سب 50 کے 50 لوگوں پہ وہ لگے گا حکم؟ ہم موب لنچنگ کی صورت میں دیکھتے ہیں، اگر ہم انڈیا میں جب ایک معصوم مسلمان کی گائے کے نام پر موب لنچنگ ہوتی ہے اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، تو ایک اگر غیر مسلم کی یا کسی مسلمان کی اس طرح کے ایشوز کے اوپر پاکستان میں موب لنچنگ ہوتی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو واضح انداز سے کنڈم کریں، ہم اس کو جسٹیفائی کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق آپ کو نہیں تھا، آپ نے کسی کو قتل کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ اگر ایک منصف عدالت میں بیٹھا ہوا ہو تو وہ ان قتل کرنے والوں کو قتل کرے، کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جس کو تم نے مارا ہے وہ مر گیا، اب وہ گستاخی ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ خدا کے یہاں دیکھے گا، لیکن چونکہ تم نے اس کو قتل کیا ہے لہٰذا تمہیں اب قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ منصف ہے تو یہ انصاف کرے گا اگر وہ اسلام کے اوپر چل رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، مان لیجئے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے گستاخی نہیں کی، یہ پورا ایک ہوکس تھا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر 2-4 ہی لوگ ہیں تو اس کو آپ بہت آرام سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک گینگ کی شکل میں لوگ آئے ہیں تو یہ فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض کی سزا قرآن کریم میں ہے کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیے جائے، ان کے ہاتھ پیر اپوزٹ طرف سے کاٹ دیے جائیں۔ فساد فی الارض کی جو سزا ہے نا وہ قرآن میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ عوام کو کسی بھی صورت میں کچھ بھی ہو جائے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں، صرف ایک استثنائی صورت ہے، وہ یہ کہ جی بھائی عبداللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ رائٹ پہ لوگو دیکھ رہا تھا، یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، آج میں نوٹس کیے۔ اچھا شکریہ، تو اس کا جی کریڈٹ جس کو بھی جاتا ہے بھائی یہ ان کے لیے ہے، میں ایک صاحب نے مجھے بھیجا، ان کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ بڑا شاندار بنایا ہوا ہے جنہوں نے بھی بنایا ہے۔ جی ہاں، کون سا ایڈٹ؟ نہیں یہ جو لوگو ہے نا یہ لوگو ہے اچھا لوگو، کیلیگرافی، ہاں کیلیگرافی دیکھیے گا کہیں لوگ حضرت کیلیگرافی ہوئی ہوئی ہے، آج کل کیلیگرافی پہ لوگ بھڑک جاتے ہیں۔ یہ بھی ہے، اور کیلیگرافی پر اگر بھڑکنے والوں پہ نہ بھڑکا جائے تو بھی بھڑک جاتے ہیں۔ ایسی بھی کنٹروورسی چل رہی ہے ٹویٹر پر۔ جی بھائی عبداللہ۔ میرا سوال کچھ اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ اس قصاص کے ریلیٹڈ تھا کہ اگر کوئی شرعی حکومت ہے اور اس میں کسی پہ بہتان لگا کے اس پہ یہ لنچنگ کی جاتی ہے، اور جب اینڈ پہ مطلب اس کا جس کے ساتھ بھی کی جاتی ہے وہ وفات پا جاتا ہے، یا اب پھر اس کو اس کیس کو عدالت میں لے کے جایا جاتا ہے اور عدالت میں ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے کچھ ایسا کچھ نہیں کیا، غلط اس پہ الزام لگا، سب کچھ غلط ہوا، اور سمجھ لیں کہ 50 لوگ تھے جنہوں نے لنچ کیا، تو اور میں جو بھی ہے عدالت میں ان 50 کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو جاتی ہے اور کنوکٹ ہو جاتے، تو کیا جو قصاص کا ہے تو ان سب 50 کے 50 لوگوں پہ وہ لگے گا حکم ایک شرعی؟ دیکھیں اس کو ہم 2 اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا اچھا سوال ہے۔ مثلا ابھی جو واقعہ ہوا پاکستان میں، کیا جگہ تھی، اچرا؟ جی اچرا لاہور، اچرا لاہور میں، تو وہاں پر جو صورتحال ہوئی کہ ایک خاتون نے ایک کیلیگرافی والا برقع پہنا ہوا تھا اور کچھ لوگوں نے اس خاتون کو گھیر لیا۔ اس کو آپ 2 طریقے سے سالو کر سکتے ہیں اسلامی کے لیے۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ 2-4 گنڈے جمع ہوئے اور انہوں نے ایسے کسی شخص کو قتل کر دیا، اور بعد میں کیا اس نے گستاخی کی یا نہیں کی ڈزنٹ میٹر، چونکہ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، لہٰذا اب قانون اپنا کام ان کے اوپر کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق آپ کو نہیں تھا، آپ نے کسی کو قتل کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ اگر ایک منصف عدالت میں بیٹھا ہوا ہو تو وہ ان قتل کرنے والوں کو قتل کرے، کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جس کو تم نے مارا ہے وہ مر گیا، اب وہ گستاخی ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ خدا کے یہاں دیکھے گا، لیکن چونکہ تم نے اس کو قتل کیا ہے لہٰذا تمہیں اب قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ منصف ہے تو یہ انصاف کرے گا اگر وہ اسلام کے اوپر چل رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، مان لیجئے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے گستاخی نہیں کی، یہ پورا ایک ہوکس تھا،
تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر 2-4 ہی لوگ ہیں تو اس کو آپ بہت آرام سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک گینگ کی شکل میں لوگ آئے ہیں تو یہ فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض کی سزا قرآن کریم میں ہے کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھ پیر اپوزٹ طرف سے کاٹ دیے جائیں۔ فساد فی الارض کی جو سزا ہے نا وہ قرآن میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ تو ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے وہ دراصل فساد فی الارض کے زمرے میں آتی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید برا لگے گا، یعنی جو دیندار طبقہ ہے، لیکن میں اس کی وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اس عورت کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیسا کیا پہن کر آ گئی، یہ ایک عورتوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے یہ کہنے کا محل موقع نہیں ہے۔ ایک کہاوت ہے عربی کی، لکلی مقام مقالون، وہ یہ کہ ہر ایک موقع پر کہنے کی بات الگ ہوتی ہے۔ اس موقع پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ واضح انداز سے، بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے، بغیر کسی شرط و مشروط کے، آپ اس کو کنڈیم کریں اور یہ کہیں کہ جو ہوا ہے وہ اسلامی کے لیے غلط ہوا ہے، وہ محض جہالت اور فسادی ذہن کا نتیجہ ہے۔ جب آپ اتنے واضح انداز سے، اور آپ قوم کو اویئر کریں، یا آپ کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو اویئر کریں کہ کسی کے اوپر بھی گستاخی کا الزام لگا کر اس کی لنچنگ کر دینا یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا یا اس کو مار دینا خود اسلامی کے لیے حرام ہے۔ رہی بات عورت کی اصلاح کرنے کی، اس کا مواقع بہت ہے زندگی میں، وہ الحمدللہ وہ عورت باحیات ہے، تو جس دن اس کو آپ کو میسج دینا ہوگا وہ دے دیجیے گا، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ آپ فوراً یہ کہیں کہ نہیں جی اس عورت نے بھی غلط کیا تھا۔ بھائی پوری وہ عورت تو پھر بھی اس نے کچھ اپنے آپ کو ڈھانک لیا تھا۔ ایسی عورتیں بھی آپ کو وومن مارچ کے اندر نظر آئیں گی کہ جو اسلام کا مذاق اڑائیں گی، ذرا ان کے خلاف کچھ اپنی آواز اٹھا کر دکھائیے گا، ذرا جا کے اسلام آباد میں اس دھرنے کو ختم کرا کر دکھائیں کہ جہاں اسلام کا دن رات مذاق اڑایا جائے گا۔ بھی اسی مہینے میں میرے خیال سے مارچ میں ہی ہوگا شاید، وہ وومن مارچ عام طور سے مارچ میں ہوتا ہے، 8 مارچ کو جی۔ تو رمضان سے 1-2 دن پہلے یہ حرکتیں ہوں گی، اور اس وقت پھر ایکشن لے کر دکھائیں۔ میں یہ انسٹیگیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جا کر ان کی لنچنگ کر دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آواز نہیں نکلتی، زبان نہیں کھلتی، اور اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ان کی جو سائیکالوجی ہے وہ کیا ہے، اور ان کی جو لبرل ویلیوز ہیں وہ کیا ہے، وہ کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو جو ہے کچھ معصوم سڑک پہ چلتے پھرتے وہ نظر آ جاتے ہیں کہ جی اس نے وہ کیلی گرافی والا پہن لیا۔ مطلب اگر یہ بات ہے نا کہ آپ عربی کے حروف اور قرآن کی آیتوں میں تمیز نہیں کر سکتے، تو آپ کو اسلام کا نام لینے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر فخر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، چونکہ اس حق کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کو تو کم سے کم پہچانیں۔ اگر آپ یہی نہیں پہچانتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ویسے ہی عربی کیلی گرافی ہے، تو تھو ہے آپ کے اوپر۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ قرآن ہوتا کیا ہے، آپ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، تو پھر کس نام سے اور کس بنیاد پر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اس جہالت کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں بن سکتے کہ آپ کو قرآن کے حروف کی پہچان نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عجیب واقعہ ہوا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ آمین۔ ویسے یہ جو ابھی ایشو ہوا ہے سارا، یہ جو ابھی آج سوال آیا ہے اور ڈسکس ہوا ہے، میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا اگر آپ پاکستانی ہوتے تو پھر کچھ کیس ایسا بھی بن جاتا کہ واجدی صاحب کے چینل پر ایک شخص دجال نے بھیجا جساسہ کے روپ میں عبداللہ نام کا، ایک آنکھ کے لوگوں کے ساتھ آیا۔ تو یہ ایسی مینٹیلٹی کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں بھائی، ہمیں خود خوف آتا ہے۔ مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا تحفت کی کلاس میں عامر بھائی ایک مرتبہ ہماری پرسنلی کلاس چل رہی تھی، اس کے اندر ظاہر سی بات ہے میرا کیونکہ بیک گراؤنڈ مدارس کا نہیں ہے، اور میری گفتگو ویسی ہی ہوتی ہے جس طرح وہ جنید جمشید کہتا ہے نا کہ بھائی جس طرح ان کے اوپر ایک غصاوی کا فتویٰ لگ گیا تھا۔ تو ایک گفتگو چل رہی تھی صحیح بخاری کے حوالے سے، روایت کے حوالے سے، تو میرے الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے، مطلب اس طرح کے الفاظ تھے، یعنی کہ جو بہت زیادہ کوئی شائستہ الفاظ، شائستہ سے مراد یعنی کہ وہ جو ایک علماء کا کیلیبر ہوتا ہے استعمال کرنے کا، والے الفاظ نہیں تھے۔ تو کسی نے چیٹ کے اندر مجھے یاد ہے ٹوکا کہ بھائی بصارت صاحب آپ نے یہ الفاظ جو استعمال کیے، اس کی جگہ یہ الفاظ آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا، اس کا آلٹرنیٹیو شاید انہوں نے بتایا۔ تو میں نے ان کو پرسنلی اپروچ کیا، میں نے کہا کہ بھائی اگر اس طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ ہوا ہے تو مجھے پرسنلی بتا دیا کرے، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستانی لوگ بھی ایڈ ہوئے ہیں، اور کسی نے یہ ریکارڈ کر لیا تو کہے گا دیکھو بصارت آدم نے گستاخی کر دی، اور پھر جو ہے اگلے دن تحفت کی کلاس میں سب ملیں گے بصارت بھائی کے علاوہ، بصارت بھائی کے علاوہ سب موجود ہوں گے۔ تو بڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ ویسے عامر بھائی اس موضوع پر جو ہے نا ایک اسٹریم ہونی چاہیے،
وہ یہ کہ جب دیکھیں اسلامی نظام کو ایز اٹ از پیش کرنا ضروری ہے. اگر کچھ لوگ اسلامی نظام کو اسلام کے نام پر یرغمال بنا لیں تو جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے, تو پھر یہ ہماری ذمہ داری بھی, چونکہ ہم ہو سکتا ہے کہ مقامی علماء سے زیادہ ان لوگوں تک ریچ رکھتے ہوں سوشل میڈیا کی توسط سے, تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی نظام کو اسی طریقے سے پیش کریں بلا خوف لومۃ لائم, چاہے اس میں کتنی ہی لوگ برا مانیں, لیکن جو ہے جس طرح قانون ہے ویسا ہے. تو عوام کو کسی بھی صورت میں کچھ بھی ہو جائے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں. صرف ایک استثنائی صورت ہے, وہ یہ کہ امام المسلمین کی طرف سے نفیر عام ہو جائے, اور نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ ملک جو ہے انڈر اٹیک ہو, چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہوں اور عوام کو یہ کہہ دیا گیا ہو بھائی خود لڑو, اپنے بلبوتے پہ لڑو, تو اب ہر آدمی کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ میدان میں کود جائے. یہ تو ایک صورت ہے, لیکن آبویسلی بات ہے کہ یہ وہ صورت نہیں ہے کہ جو ہم موب لنچنگ کی صورت میں دیکھتے ہیں. اگر ہم انڈیا میں جب ایک معصوم مسلمان کی گائے کے نام پر موب لنچنگ ہوتی ہے اس کو ہم برا سمجھتے ہیں, تو ایک اگر غیر مسلم کی یا کسی مسلمان کی اس طرح کے ایشوز کے اوپر پاکستان میں موب لنچنگ ہوتی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو واضح انداز سے کنڈم کریں. ہم اس کو جسٹیفائی کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے, جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں حضرت. انشاءاللہ اس پہ ماشاءاللہ جو ہماری سسٹرز کا ونگ ہے انہوں نے بڑی زبردست تفصیلی گفتگو کی دونوں اینگل سے, بلکہ ملٹیپل اینگل سے گفتگو کی. ہماری طرف سے بھی ہونی چاہیے اس پر کہ جو اسلامی حدود ہیں, چاہے آپ نام کی ہی ایک ریاست لے کر پھر رہے ہیں, مگر کم از کم جہاں اسلام کے کانٹیکسٹ میں مسئلے مسائل آتے ہیں تو وہاں جو ہے نا ہوش سے کام لیا جائے اور اس پروسیجر کو فالو کیا جائے. مگر یہاں ایک نقطہ حضرت جو میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہے, وہ یہ ہے کہ جو اہل حدیث یوتھ فورس ہے غالباً حشام علی ظہیر صاحب جو حسان علی ظہیر صاحب کے بیٹے ہیں, وہ اور اچرے کے مقامی عالم دین تھے, یہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس موب کو روک کر رکھا اور انہوں نے وضاحت کی کہ ہم نے تصدیق کی ہے, کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے, تم خدا بنے ہوئے ہو. وہ عالم دین کی ابھی بھی ویڈیو موجود ہے کہ اس نے موب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تم خدا بنے ہوئے ہو, تم لوگ کون ہو, کس طرح تم آ سکتے ہو. تو یہاں میں ان سیکولرز اور لبرلز کو بھی جواب دینا چاہوں کہ الحمدللہ جو جنون علماء ہیں وہ وقت پر پہنچے, اور جب تک اس عورت کو پریس کانفرنس کے ذریعے یا کسی طریقے سے بھی انہوں نے مکمل طور پر یہ کلین چٹ نہ ہو گئی ایک عالم دین کی موجودگی میں, تو تب تک وہ عالم دین وہاں پر موجود رہے تھے, انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی. وہاں اس شخص کو بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ ایک عالم دین ہی تھا. امپورٹنٹ پوائنٹ, زبردست پوائنٹ. جزاک. ٹھیک ہے جی.